اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا جو میرا ویڈیو کا موضوع ہے وہ شادی کے حوالے سے ہے۔ جو شادیاں ہم کرتے ہیں آج کے زمانے میں اپنے بچوں کی، اس حوالے پہ آج کا میرا ویڈیو کا موضوع ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ دنیا میں سب سے بہتر شادی وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ کیا گیا ہو۔ سب سے بہتر شادی اس کو بتایا جس میں سب سے زیادہ کم خرچہ کیا گیا ہو، اور سب سے اچھا دعوت ولیمہ میرے نبی نے اس دعوت ولیمہ کو بتایا جس میں سب سے زیادہ غریب آئے ہوں، نہ کہ بڑے لوگ۔ سب سے زیادہ جس دعوت ولیمے میں غریب ہوں وہ سب سے اچھا دعوت ولیمہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو وہ شادی سب سے بہتر ہے جس میں سب سے کم خرچہ کیا گیا ہو۔ تو آج کے زمانے میں ہم اپنی شادیوں پہ جتنا بھی خرچہ کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، یہ روز قیامت ہمارا عذاب بن جائے گا، کیونکہ فضول خرچی سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ ہم نے ہماری نبی کی زندگی کو جیسے ہی چھوڑا ہے تو ہماری زندگی میں تنگیاں آنی شروع ہو گئی ہیں۔ جیسے ہی ہم سیرت نبی اٹھائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھائیں گے، تو میرے نبی کی جو لخت جگر تھی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جنت کے جوانان عورتوں کی سب سے عورتوں کی سردار ہے جنت میں، جب حضور نے ان کی شادی کی تو حضور نے تو ان کو صرف کچھ جہیز میں کچھ دیا، صرف چند مٹی کے برتن تھے، جا نماز تھا، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں دیا۔ تو کیا ہماری بیٹیاں کیا نعوذ باللہ من ذالک ان سے افضل ہیں؟ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ زندگی انہوں نے ہمیں دی تھی۔ حضور چاہتے تو اللہ سے کچھ بھی مانگ لیتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے آسمان سے کچھ بھی جہیز میں اتار دیتے۔ تو پھر ہم آج مسلمان کیا کہتے ہیں؟ ہمارے نبی کی تو سنت ہے جہیز میں یہ چیزیں دینا۔ نہ میرے دوستوں، میرے نبی کی سنت تو ہے صرف چند مٹی کے برتن اور ایک جا نماز دے کر اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کائنات کی مالکہ ہے اس کی شادی کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں۔ آج ہم ہماری بچیوں کے لیے جتنی مشکلات پیدا کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں جہیز میں دنیا کی ہر نعمت میں اپنی بیٹی کو دے دوں، یہ سراسر میرے بھائی حرام ہے۔ اس چیز کو میرے نبی نے جائز نہیں قرار دیا۔ کم سے کم جس شادی کے اوپر خرچہ ہو، کم سے کم، اور سب سے اچھا دعوت ولیمہ وہ ہے جس پہ سب سے کم خرچہ کیا گیا ہو۔ تو دنیا کے دکھاوے کے لیے کسی کو ٹھگ رہے ہیں، کسی کو لوٹ رہے ہیں، کسی کو مار رہے ہیں، کسی کو کاٹ رہے ہیں کہ بس جی میں نے تو جہیز میں یہ چیزیں دینی ہی دینی ہے، میری جی ایک بیٹی ہے یا دو ہے، چار ہے، پانچ ہے، جو ایک کو دے دیا وہ سب کو دینا ہے۔ یہ چیزیں میرے بھائی، ان چیزوں نے ہمارا مسلمانوں کے ایمان کا اور مذہب کا ہمارا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، کیونکہ ہم یہ چیزیں نبی کی زندگی کو چھوڑ کے ہم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور دنیا سراسر دھوکے کا سامان ہے۔ لہٰذا اپنے اور آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ قرآن پاک کا مفہوم، آیت کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جتنی بھی ہم شادیوں میں چہل پہل کر رہے ہیں، میرے نبی نے تو اس کو سب سختی سے منع فرمایا ہے۔ میری نبی کی نظر میں تو یہ شادیاں ہے ہی نہیں۔ میرے نبی کی نظر میں تو سب سے بہتر شادی وہ ہے جس پہ سب سے کم خرچہ ہوا ہے، اور سب سے اچھا دعوت ولیمہ بھی وہ ہے جس میں سب سے زیادہ غریبوں کو بلایا گیا ہے۔ حالانکہ ہماری تو شادیاں ایسی ہوتی ہیں کہ غریبوں کے بچوں کو تو ہم داخل ہی نہیں ہونے دیتے اندر، ان کو تو مارا جاتا ہے، ان کو تو الٹا گالیاں دی جاتی ہیں کہ نکلو یہاں سے، تم کہاں سے آ گئے ہو۔ امیروں کو تو ہم جگہ دیتے ہیں کہ بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ یہ میرے نبی نے بتایا کہ سب سے بدترین شادیاں وہ ہیں جن میں غریبوں کو دھکے دیے جائیں، غریب بھوکے آ جائیں، جن میں غریبوں کو کھانا نہ ملے، اور سب سے بدتر شادی وہ ہے جس میں سب سے زیادہ خرچہ کیا گیا ہو، اور سب سے اچھی شادی اور دعوت ولیمہ وہ ہے جس ولیمے میں غریبوں کو کھانا کھلایا گیا ہو اور سب سے کم خرچہ کیا گیا ہو جس شادی پہ، وہ شادی سب سے بہتر ہے۔ تو لہٰذا آنے والے وقت میں اپنے بچوں کی مختصر سی شادیاں کریں۔ کیوں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں؟ کیوں اپنے آپ وسائل بڑھا رہے ہیں؟ وسائل بڑھتے ہیں تو ہمارا پردیس بڑھ جاتا ہے، ہم کمانے کے لیے نکل جاتے ہیں، روزیاں کمانے نکل جاتے ہیں، جی میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، میں نے سود والے کو پیسے دینے ہیں، فلاں کو دینے ہیں، ڈمکاں کو دینے ہیں۔ کیوں اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو؟ یہ چیزیں میرے بھائی یہیں رہ جانی ہیں۔ بچانا ہے تو اپنی آخرت کو بچاؤ، نہ کہ اس دنیا کے پیچھے لگو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھ سمیت۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔